الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل، اکمل اور مکمل ہو چکا ہے۔ دین کے اندر اب کسی نئی چیز کو داخل نہیں کیا جا سکتا ہے، اور دین میں جو باتیں پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہیں، ان میں سے کسی بات کو نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ دین کی کسی بات کو نکالنا یا دین میں کسی بات کو شامل کرنا یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں۔ ایک رتی کے برابر دین کے اندر کمی بیشی کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ریلیجین ہیں، یا تو وہ خود ساختہ ہے، خود سے بنائے ہوئے ہیں، یا پھر پچھلے مذاہب کے اندر تحریف ہو کر، رد و بدل ہو کر کے اب دنیا میں ناقص بن کر کے رہ گئے ہیں۔ اب دنیا کے اندر دین اسلام ہی ایک ایسا ریلیجین اور مذہب ہے جس کے اندر اب تک کسی بھی طرح کی کوئی تحریف
اور کوئی ترمیم رد و بدل نہیں ہوئی ہے، اور قیامت تک اللہ پاک اس دین کی، قرآن کی، شریعت کی حفاظت فرمائے گا۔ اگرچہ مسلمانوں کے اندر اسلامی تعلیمات پر عمل کم ہو جائے گا، برائے نام لوگ مسلمان رہیں گے، لیکن اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک جاری اور ساری رہنے والی تعلیمات ہیں۔ کتابوں میں وہ تعلیمات محفوظ ہیں، قرآن کی شکل میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال کی شکل میں، اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، فقہا، مجتہدین کی تعلیمات کی شکل میں اسلام قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ ایسا مذہب ہے، ایسا ریلیجین ہے دین اسلام جو ہمیں صحیح رہبری کرتا ہے، صراط مستقیم پر ہمیں چلاتا ہے، تمام گمراہیوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ باقی جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اور دوسرے خود ساختہ جو دھرم ہیں، وہ سب بس برائے نام ایک مذہب کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ کوئی خدائی مذہب نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں جو دین، جو شریعت اور جو قانون مقبول ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چلا ہوا آیا ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو آدمی دین اسلام کے علاوہ یا دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو، کسی اور ریلیجین کو اپناتا ہے، چاہے وہ اخلاق میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، سخاوت میں اچھا کیوں نہ ہو، وہ حسن و جمال میں خاندان کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا اور دنیا میں کیسا ہی نامور کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی ریلیجین قابل اعتبار نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسلام ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، ساری کائنات کا مالک ایک ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک خدا ہے، جس کو ہم اللہ کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنانے میں کسی کی کوئی مدد نہیں لی۔ اللہ پاک صمد ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا میں سے ایک پتے کو بھی کسی نے نہیں بنایا، مٹی کے ایک ذرے کو، پانی کے ایک قطرے کو، انسان کے ایک بال کو بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا ہے۔ ساری کائنات کا خالق، پیدا کرنے والا، بنانے والا، چلانے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔
نہ اس میں فرشتوں کی کوئی شرکت ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے کسی کو جنم دیا ہو اور اس کی اولاد ہو اور انہوں نے مل کر اللہ کی مدد کی ہو کائنات کے نظام کو بنانے میں، پیدا کرنے میں یا سنبھالنے میں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے۔ جنم دینا اور جنم پانا یہ مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے، کیونکہ جنم جو دے گا وہ بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کا جنا ہوا ہے تو اس کو جس نے جنا ہے وہ بڑا ہو جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور جنم جس کو دیا جائے وہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اور دینے والا باپ ہوگا یا ماں ہے۔ ماں اور باپ کہلانے کے لیے ان کو بیٹا یا بیٹی کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر بیٹے اور بیٹی کے کوئی آدمی باپ یا ماں نہیں کہلاتے، وہ بھی محتاج ہے۔ تو اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں فرمایا لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے، ولم یولد، اور اللہ کو کسی نے جنم نہیں دیا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سملر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کا ہمسر، اللہ کے برابر کوئی کائنات کے اندر ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، جنات مل جائیں، چرند پرند درند سب مل جائیں، فرشتے مل جائیں، سب مل کر بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جتنے ہیں اللہ کے علاوہ اتنے اور ہو جائیں، 1000 گنا ہو جائیں، 1 کروڑ کیا انفینیٹیو کے درجے میں یہ سب جمع ہو جائیں، تب بھی اللہ کے معمولی سے نقطے کے برابر بھی یہ لوگ نہیں آ سکتے۔ اللہ کا کوئی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے۔ تو ساری کائنات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا یہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارا ایمان والوں کا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، بلیف ہے۔ نماز میں اگر ہم کوتاہی کریں، کچھ سزا وغیرہ پا کر آخر میں جنت میں جا سکتے ہیں، ہے راستہ ہے، پاسبلٹی ہے۔ اعمال کے اندر اگر کوئی کمی آ جائے تو آدمی سزا وغیرہ پا کر یا اللہ تعالیٰ معاف کر کے اس کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج سکتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہمارا عقیدہ غلط ہو، ہمارا بلیف اگر کمزور ہو، عقیدے کے اندر خرابی ہو، کمی ہو، تو پھر ہماری بخشش نہیں ہو سکتی، سزا پانے کے بعد بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالی بخشش نہیں فرماتا ہے، مغفرت نہیں کرتا ہے اس بات کی کہ اس کو کسی کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک اور کفر کے علاوہ اگر آدمی ایمان کی حالت میں کوئی گناہ کر لیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، شراب پی لیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری وغیرہ کر لیتا ہے،
اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ بغیر سزا دیے ہوئے معاف کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے، یا سزا دے کر کے بعد میں، چونکہ وہ ایمان والا ہے، کلمے والا ہے، ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ لیکن جو شرک میں مبتلا ہوگا وہ آدمی جنت میں کبھی نہیں جا سکتا ہے، 1 کروڑ سال کے بعد بھی نہیں جا سکتا۔ جہنم ہی اس کا فرسٹ اینڈ لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے آخرت میں، کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے ہی نہیں اس کے لیے کہ اس کے بعد میں شاید وہ جنت میں جائے، نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا عقیدہ درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے سامنے ہم چونکہ ایک ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جس میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم برادری بھی رہتی ہے، ان کے بہت سارے تہوار، بہت سارے فیسٹیولز ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم انجانے میں یا جان کر بعض غلطیاں ایسے کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے ہمارے عقیدے پر فرق پڑ جاتا ہے، ہمارا جو بیلیف ہے، عقیدہ ہے، اس پر زد آ جاتی ہے اور آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بعض مرتبہ۔ اور جب آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جتنی مرتبہ وہ اس کے بعد میں اپنی بیوی کو دیکھے گا، ہاتھ لگائے گا، وہ سب زنا میں شامل ہوگا، اور آدمی کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ غیروں کے جو تہوار آتے ہیں ان کو مختصر سمجھ لیا جائے کہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس کا جاننا ضروری ہے۔ کل یعنی 25 دسمبر کو عیسائی حضرات کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے۔ نبی کا پیدا ہونا، چاہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا حضرت آدم علیہ السلام ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، دنیا کے لیے باعث برکت ہے، کیونکہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور جس دن وہ پیدا ہوئے برکت والا دن ہے، بالکل اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو باطل عقائد اور نظریات ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اگر عیسائی اس دن کو ان کی پیدائش کا دن مناتے ہیں تو ہم اس کو اگر کچھ ٹریٹ کر دیں، وش کر دیں، اس میں کیا خرابی کی بات ہے؟ یہی تو عام لوگ سمجھتے ہیں۔ اب ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پیچھے جو بیک ریزن ہے وہ آپ کو سمجھایا جائے، تاکہ ہم جیسے اپنا ایمان بچانے کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے مقتدیوں کا ایمان بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ آپ جو ہمیں تنخواہ دیتے ہیں وہ میرے لیے حرام ہے اگر میں نے آپ کو صحیح سے نہیں بتایا تو۔ مسلمان ایمان والا تمام نبیوں کا اکرام کرتا ہے، تمام پیغمبروں کی عزت کرتا ہے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو،
چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت یوسف ہو، حضرت یعقوب ہو، حضرت یونس ہو، یا حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو علیہم الصلاۃ والسلام، تمام نبیوں کا ہم اکرام کرتے ہیں، چاہے اس پیغمبر کا تذکرہ قرآن میں موجود ہو یا موجود نہ ہو، چاہے کسی پیغمبر کا نام معلوم ہی نہ ہو، تب بھی ہم لوگ تمام پیغمبروں کی عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ جب ان کا نام لیتے ہیں تو حضرت بولتے ہیں اور علیہ السلام کہتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تمام نبیوں کی ہم عزت کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی شان میں بھی ہم نے گستاخی کی تو ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کی شان میں اگر مسلمان گستاخی کرتا ہے، ڈس اوبیڈینس والے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ پیغمبر چھوٹے درجے کے ہوں، چاہے بڑے درجے کے پیغمبر ہوں، اپنے پیغمبر ہوں یا دوسری قوم کے پیغمبر ہوں، چاہے ان کے ہاتھ میں ایمان لانے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہو، چاہے ہزاروں میں ہو، یا ایک بھی بالفرض کسی پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان نہ لایا ہو، تب بھی ہم تمام پیغمبروں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ درجے الگ الگ ہیں پیغمبروں کے، لیکن ہم سب کا اکرام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں۔ 25 دسمبر کو یہ لوگ عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والا دن کہہ کر کے مناتے ہیں، اور ان کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہاں آ گئی خرابی۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن کی تعلیم ہے لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم ہی نہیں دیا ہے۔ اللہ کی ذات میں توالد و تناسل، جنم دینا یا جنم پانا، یہ ہے ہی نہیں اللہ کی ذات میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ 25 دسمبر کو کرسمس منانے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس پر عیسائیوں کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی ان کے پاس پروف کے طور پر دکھانے کے لیے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹ آف برتھ ہے ہی نہیں۔ دن تو دور کی بات ہے، سال کا بھی ان کو پتہ نہیں ہے، اور ہمیں بھی معلوم نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جتنا بتایا اور حدیث کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس میں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش والا سال مذکور نہیں ہے۔ پیدائش کا مہینہ اور دن یہ کوئی متعین طور پر کتابوں کے اندر موجود ہے ہی نہیں۔ تو ان حضرات کے آپس میں ہی اختلاف ہے۔ ان کے جو بڑے بڑے پوپس گزرے ہیں، بڑے بڑے جو پادری گزرے ہیں، کوئی کہتا ہے جنوری 6 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کوئی کہتا ہے جنوری کی 19 تاریخ کو پیدائش ہوئی، کوئی کہتا ہے دسمبر کی 25 تاریخ کو ہے،
خود ان کے آپس میں کانٹریڈکشن ہے، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس دن کس سال ہوئی کسی کو معلوم نہیں۔ پہلی بات تو یہ غلط ہے ان کی۔ دوسری بات، 325 AD آفٹر ڈیتھ، ابھی کون سا چل رہا؟ 2021 چل رہا ہے، تو 325 عیسوی میں قسطنطین کوئی علاقہ ہے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا، اس نے کرسمس ڈے منانے کا ارادہ کیا۔ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منانے کا ارادہ کیا، لیکن دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا۔ بعد میں 500 ساڑھے 500 عیسوی میں اٹلی اور روم کے رہنے والے لوگوں نے، ان کے پاس دبدبہ تھا، حکومت تھی، سلطنت تھی، انہوں نے کیا کیا، اپنے علاقے کے جو بڑے بڑے راہب اور پادری تھے ان سے کہا 25 دسمبر کو فلاں بادشاہ کرسمس ڈے مناتا تھا، کیا ہم اس ڈے کو کرسمس ڈے فکس کر سکتے ہیں حکومتی طور پر؟ تو اس زمانے کے راہبوں نے اور پادریوں نے مشورہ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی وہ حضرات کسی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، کسی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کے عقیدے کے اعتبار سے یہ جو سورج ہے یہ سال بھر میں گھومتے گھومتے 25 دسمبر کو سیٹر نامی جو سیارہ ہے اس کے پاس جا کر کے پہنچتا ہے۔ سورج سے بھی ان کا کوئی عقیدہ ہے، تو انہوں نے کہا 25 دسمبر تو بڑا اچھا ہے، ہمارے بھی دو عقیدے اس میں مل رہے ہیں، اور ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جیسا کہ وہ بادشاہ منایا کرتا تھا وہ بھی یہی دن ہے، چلو 25 دسمبر کو حکومت کے طور پر، قانونی طور پر اعلان کر دیا جائے کہ کرسمس ڈے ہوگا۔ تو 530 عیسوی کے آس پاس یہ سلسلہ شروع ہو گیا، کرسمس ڈے منانا۔ اس دن وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے، ان کے پادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے حساب سے عقیدے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں وغیرہ بیان کرتے تھے۔ بعد میں سلسلہ چلتا گیا تو نئی نسل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پریکٹیکلی سمجھانے کے لیے اور عیسائیت کو، کرسچینٹی کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے، انٹروڈیوس کرانے کے لیے ڈرامہ وغیرہ بنایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ڈرامہ، پہلے حضرت مریم کو لایا گیا۔ یہ جو عیسائی حضرات ہیں ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بھی بیٹے ہیں، اللہ کے بھی بیٹے اور ان کے بھی بیٹے ہیں۔ اور ایک عقیدہ ان کا بڑا عجیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 3 چیزوں سے مل کر کے بنا ہے، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے حضرت مریم رضی اللہ عنہا، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں مل کر کے اللہ ہے۔ اس طرح ان کا عقیدہ ہے، مختلف عقیدے ہیں ان کے۔ تو بچوں کو ڈرامہ سکھانے کے لیے، ڈرامہ دکھا کر کے عیسائیت کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں ایک عورت کو جو کہ حاملہ ہے اس کو لایا گیا۔ قرآن کریم میں موجود ہے 16ویں پارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش
کس طرح ہوئی؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے گریبان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے پھونک مارا، جیسے ہم لوگ دم کرتے ہیں نا بخار وغیرہ بھگانے کے لیے، اس طرح انہوں نے پھونک مارا۔ اسی پھونک سے حضرت مریم کو پیٹ ہو گیا، پریگننٹ بن گئی۔ بعد میں جب ڈیلیوری کا وقت آیا تھا، حضرت مریم رضی اللہ عنہا ایک کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں اور وہاں سے کھجور وغیرہ کھاتی تھی، پاس میں نہر تھا اس کا پانی پیتی تھی، طاقت حاصل کرتی تھی، بعد میں ڈیلیوری ہو گئی۔ تو یہ منظر انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کو دکھانے کے لیے انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا۔ حضرت مریم کو لایا گیا کہ وہ حاملہ ہے، آ کر کے ایک درخت کے پاس بیٹھی ہے اور وہاں بیٹھ کر کے پھر لیٹ جاتی ہے، پھر نعوذ باللہ ایک بچے کو نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئے، وہ منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہ جرمنی میں یہ سلسلہ شروع ہوا، ڈرامہ دکھانا۔ تو پہلے کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف تعریف بیان کی جاتی تھی دسمبر 25 تاریخ کو، بعد میں ڈرامہ بھی آ گیا، وہ درخت بھی آ گیا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، وہ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد اس درخت کے پتے، ڈرامے میں جو درخت رکھا گیا تھا اس کے پتے توڑ کر لے جاتے اور اپنے گھر میں برکت کے لیے رکھا کرتے تھے۔ بعد میں وہ پتے ہوتے 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 پتا کیا رکھنا، جھاڑیچ رکھنا شروع کر دیے، گھروں کے اندر پیڑ رکھنا شروع کر دیے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا وہ پیڑ ہے، میری کا۔ اس طرح اس درخت کا وجود ہوا اور ٹیکنالوجی بڑھی بعد میں، تو اس میں لائٹنگ وغیرہ آ گئی، تو جھاڑ میں بھی لائٹنگ ہونے لگی، اور تھوڑا لوگ ایڈوانس ہو گئے تو کیا ہوا، کھانا پینا بھی شروع ہو گیا۔ پہلے صرف بیان ہوتا تھا، اب کھانا پینا بھی، اب پینا آ گیا تو شراب بھی آ گیا۔ اس طرح یہ سلسلہ بڑھا۔ 1848 میں، ابھی 2021 ہے، 1848 میں برٹن سے کچھ بڑے بڑے حکومت کے لیڈر جرمنی گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر یہ سب ڈرامہ دیکھا تو بڑا پسند آیا، تو وہاں کا جو لیڈر تھا برٹن کا، وہ بھی وہاں سے ایک جھاڑ لے کر کے اپنے لندن لے گیا۔ لندن لے جا کر کے اس نے اتنا بڑا جھاڑ بنایا، اتنا بڑا درخت بنایا جیسے کہ بلڈنگ۔ وہاں سے عیسائیت اور کرسچینٹی کو بہت زیادہ انہوں نے پروموٹ کیا، اور ساری دنیا کے اندر دسمبر 25 تاریخ کو کرسمس ڈے منانے لگے۔ اب لندن والوں کے پاس تو بہت پیسہ ہے۔ 1848 میں آپ جانتے ہیں ہمارے انڈیا کے اندر برٹن سے بھی لوگ آ گئے تھے، یہاں سے بھی لوٹ کر بہت کچھ لے جاتے تھے وہ لوگ آزادی سے پہلے، تو بہت پیسہ ان کے پاس تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، عیاشی شروع کر دی۔ صرف ایک رات میں، دسمبر 25 تاریخ کی ایک رات میں اربوں پاؤنڈز وہ خرچ کیا کرتے تھے، اور شراب خوب پیا کرتے تھے۔ بعد میں زمانہ بدلتا گیا، اس طرح زناکاری عام ہو گئی۔ گورنمنٹ خود اس کو منع کرتی تھی، بعد میں گورنمنٹ خود اس کو منع کرنے لگی۔ دیکھو، کرسمس ڈے ایک مقدس دن ہے، برکت والا دن ہے، اس لیے تم لوگ اس دن کوئی گڑبڑ نہ کیا کرو، چپ چاپ آ جاؤ اپنے چرچ میں، اور وہاں جو تم کو عبادت کرنی ہو کرو، اور واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اگر شراب بھی تم کو پینی ہے تو گھر میں جا کر کے پینا، باہر مت آنا۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس دن کتنی خرافات ساری دنیا کے اندر عام ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا فلیش بیک آپ کو سنایا ہے، ہسٹری میں نے آپ کو سنایا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ 25 دسمبر کی حقیقت کیا ہے۔ اب ہم لوگ، ہمارا کوئی عیسائی بھائی ہے، عیسائی پڑوسی ہے، اس کو
انجانے میں، جہالت میں یا غفلت میں اس کو اس دن وش کر دیتے ہیں، میری کرسمس بول دیتے ہیں، وش یو ہیپی کرسمس ڈے وغیرہ بول دیتے ہیں۔ حالانکہ کرسمس کا مطلب کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ اور پیدا کیسا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ اللہ سے پیدا ہوئے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سارے ان کے عقیدے ہیں۔ اگر ہم اس میں ان کو وش کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ گویا ان کے عقیدے کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کا جو باطل نظریہ ہے اس کو ہم مان رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہو گیا؟ ہمارے عقیدے پر فرق پڑ گیا۔ ہمارا عقیدہ کیا؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ احد، کہ اللہ تبارک و تعالی ایک اکیلی ذات ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم ہی نہیں دیا ہے، اور ہم خود اپنی زبان سے بول رہے ہیں، ان کے عقیدے کی ہم تائید کر رہے ہیں، ان کو وش کر کے، سپورٹ کر کے۔ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، گناہ کی جگہ پر جانا اس کو صرف دیکھنے کے لیے، مثال کے طور پر کہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، ہم صرف اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے تو اس گناہ کے کام میں جو لوگ سپورٹرز ہیں ان میں ہماری بھی شرکت ہو جائے گی۔ اس لیے کسی ایسی جگہ ہرگز نہیں جانا چاہیے جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہو، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ اس کے سپورٹرز بن جائیں گے، تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کچھ پٹاخہ وغیرہ 4-5 بچے غیر مسلم کے پھوڑ رہے ہیں، اب ہمارے مسلمان بھی وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے جا کر کے کھڑے ہو گئے، تو کیا ہو گیا؟ اس پٹاخے کو ہم لوگ سپورٹ کرنے والے ہو گئے، وہ اور زیادہ جلاتا ہمیں دیکھ کر کے کہ یہ بھی دیکھ لیا اور خوش ہو جائے اور ہمارا نام ہو کہ میں کیسا کیسا جلاتا ہوں۔ تو گناہ کو دیکھنے جانا بھی گناہ ہے۔ ہاں، اس کو روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، پیار سے سمجھانے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں سوچ سمجھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ایمان کی دولت ہمیں ویسے ہی نہیں ملی ہے، بہت بڑی یہ دولت ہے، کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے۔ آج اگر ہم ہماری اس مکہ مسجد میں بیٹھ کر کے 2-4 قرآن کی باتیں سن رہے ہیں اور کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، کروڑوں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، مدینہ منورہ کو چھوڑا، ساری دنیا میں پھیل گئے تاکہ لوگ صحیح مذہب کو فالو کرنے والے بن جائیں، مسلمان بن جائیں، ایمان والے بن جائیں۔ تو بڑی قیمتی چیز ہمیں ملی ہوئی ہے ایمان کی دولت، اس کو نیگلیجنسی کے ساتھ نہیں دیکھنا ہے، نیگلیکٹ نہیں کرنا، حفاظت کرنا اچھی طریقے سے۔ اس لیے ابھی جو کل تیوہار آنے والا ہے ان کو کرنے دیجئے، ہم ان کو منع کرنے کی اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں کر لو، کوئی منع نہیں ہے، وہ کر رہے ہیں کرنے دیجئے، لیکن ہم ان کو اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتے، اپریشیٹ بھی نہیں کرنا اور ان کو برا بھلا بھی نہیں بولنا، ان کو برا بھلا بھی نہیں بولنا۔ وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ لوگ کرو، اور ان کی کوئی خدمت کرنا ہو پورے سال، پوری زندگی، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ قرض چاہتا ہے، آپ قرض میں پیسہ دیجئے، کوئی ضرورت ہے، کہیں آپ کا سگنیچر ان کو کام دیتا ہو، سگنیچر کیجئے، آپ اس کو سپورٹ کیجئے۔ اس کے یہاں شادی ہو رہی ہے، آپ اس کی شادی میں جائیے، جو پاک حلال کھانا الگ سے بنایا گیا ہو پرساد کے علاوہ وہ کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ تو سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن جہاں بات عقیدے کی آ جاتی ہے، بلیفز کی آ جاتی ہے، وہاں پر نو کمپرومائز، وہاں پیارے پیارے انداز میں،
میٹھے میٹھے الفاظ میں ان کو کہنا ہے دیکھیے بھائی آپ کا دھرم آپ کے لیے، ہم ایک بھی انگلی اٹھا کر نہیں دکھائیں گے، ہمارا مذہب ہمارے لیے، ہمیں جیسے ہمارے اسلام نے بتایا ہے ویسے رہنے دو، اس میں تم ہمیں پریزر نہ ڈالو، ہم تمہارے اوپر کوئی پریزر نہیں ڈالیں گے۔ اور یہ دنیا جانتی ہے کہ غیر مسلم ہمارے پیغمبر کے کارٹون وغیرہ بنا کر کے فیس بک میں، ٹویٹر میں ادھر ادھر مذاق اڑاتے ہیں، لیکن مسلمان اتنا پیغمبروں کا احترام کرتا ہے کہ کسی پیغمبر کے شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی پیغمبر اور خدا ماننے والی قوم دنیا میں میجارٹی میں ہے، دنیا میں میجارٹی میں ہے اور کہیں مائنارٹی میں ہے، لیکن کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ایک لفظ بھی گستاخی والا لفظ استعمال نہیں کرتا، رتی کے برابر گستاخی نہیں کرتا ہے، تمام پیغمبروں کی عزت اور ان کے احترام کا خیال کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، ان کو وش وغیرہ نہ کریں۔ بعض مرتبہ مجبوری ہو جاتی ہے، آفس میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اونر جو ہے ایسا آدمی ہے، عیسائی ہے، اب اس کو وش کرنا ہے تو گول مول الفاظ کو استعمال کر لینا چاہیے۔ گاڈ بلیس یو بول دیجئے، دل میں نیت کر لیجئے اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے، ختم بات، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے، اس طرح آپ دل میں نیت کر لیجئے، گاڈ بلیس یو بول دیجئے یا اور کوئی جملہ بول دیجئے، لیکن یہ میری کرسمس وغیرہ کے الفاظ کے ساتھ کسی کو وش کریں گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، ان کے عقیدے میں ہماری شرکت ہو جائے گی، اور ان کا عقیدہ کیا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو کہ بالکل سراسر غلط ہے اور شرک ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جہاں مجبوری نہ ہو، نوکری چلے جانے کی مجبوری نہ ہو، وہاں خواہ مخواہ جا کر کے وش نہ کیا کریں، بلکہ ایسے دنوں میں تھوڑا دور رہنا، فون وغیرہ بند کر دینا، کوئی اور ہیلا بہانہ بنا لینا چاہیے، اور اپنی طرف سے کوئی گفٹ وغیرہ ایسے موقع پر نہیں دینا چاہیے۔ پورے سال آپ 10 لاکھ روپیہ ان کے اوپر خرچ کرو، ان کی خدمت کرو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر خاص کر کے ان کو گفٹ وغیرہ دیں گے تو پھر وہ اسی میں شامل ہو جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت کو اور ان کی سملیرٹی کو اپناتا ہے، قیامت میں دن اس آدمی کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، بد اخلاقی ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ہیبٹس اور ہمارا ان کے ساتھ جو معاملہ ہے بالکل اچھا ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، لیکن جہاں بیلیف کی بات آ جائے وہاں تھوڑا ان کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھا دیا جائے، خود سے جا کر کے نہیں سمجھانا، وہ اگر آپ کو پریزر ڈالیں، سوال کریں، تب آپ کو انہیں پیار و محبت کے ساتھ سمجھا دینا ہے، منع کر دینا ہے، اور کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے تمام عقائد کو مکمل طور پر سمجھنے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔